الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، ایک عورت روزانہ قبر کھود کر اس میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی۔ وہ ایسا کیوں کرتی تھی؟ کون تھی؟ کیا نام تھا اس کا؟ پیارے دوستو، اس عورت کا جب انٹرویو لیا گیا تو اس نے جو کچھ بتایا وہ ایسا حیران کن اور غم زدہ کر دینے والا تھا کہ آپ بھی سن کر رونے لگیں گے۔ یہ دل دہلا دینے والا انٹرویو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا، مگر یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو آئیے دوستو، آغاز کرتے ہیں آج کی اس دلچسپ ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ بھاولپور پاکستان کا ہے، جہاں ایک عورت نے قبر کھودنے والے سے اپنے لیے قبر کھدوا رکھی ہے، اور وہ ہر دوپہر وہاں جاتی ہے اور عصر سے مغرب تک اس قبر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی ہے۔ قبرستان میں جانے والوں میں سے ایک شخص نے اچانک اسے دیکھا اور بہت حیران ہوا۔ اس نے یہ بات اپنے دوست سے کی جو میڈیا میں تھا، اور اس کے لیے یہ ایک انوکھی کہانی تھی۔ اس نے خود جب جا کر اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو تجسس سے بھر گیا کہ یہ عورت کون ہے اور ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کیا یہ یہاں کوئی چلا کاٹ رہی ہے؟ اس کے لیے قبر کھدوا کر اس میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنا انتہائی عجیب تھا۔ لڑکی قرآن مجید کی تلاوت میں اس قدر مہم ہوتی تھی کہ اس کو آس پاس کی کوئی خیر خبر نہیں ہوتی تھی۔ اس سے بات کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ روز جا کر کوشش کرتا کہ اس لڑکی سے بات ہو سکے، مگر وہ جان نہیں پا رہا تھا کہ یہ کون ہے اور ایسا کیوں کر رہی ہے۔ پھر ایک دن اس نے قبرستان کے قبر کھودنے والے کو تلاش کیا اور اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ وہ یہ نہیں بتا سکتا اور نہ جانتا ہے کہ یہ کون ہے اور یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ بس اتنا جانتا ہے کہ یہ اسی کی قبر ہے اور اسی کی وصیت ہے کہ اس نے یہ قبر اپنی زندگی میں ہی خرید لی ہے اور کھدوا بھی لی ہے۔ پیارے دوستو، ایک دن جب مغرب کے وقت لڑکی قبرستان میں واپس جانے لگی تو اس نے اسے روک لیا اور کہا کہ وہ میڈیا سے ہے اور اس کا انٹرویو لینا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے اور کیوں یہ سب کر رہی ہے۔ پہلے تو اس عورت نے صاف منع کر دیا، مگر اس کے بہت اصرار کرنے پر عورت نے اس کو اپنے گھر کا ایڈریس بتایا اور کہا کہ صبح دوپہر سے پہلے اسے آنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بعد اس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اس لڑکی کی حقیقت اور صحافی کو معلوم ہوئی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لڑکی طوائف ہے مگر حافظ قرآن ہے، جسم فروشی کا کام کرتی ہے، اور یہ قبر اس عورت نے اپنی زندگی میں ہی خرید لی ہے۔ ہر روز یہاں تلاوت کیوں کرتی ہے؟ آپ جب اس کا انٹرویو سنیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، جسم فروشی کے دھندے میں یہ عورت نیلم پری کے نام سے جانی جاتی ہے، مگر اس کا اصل نام سائرہ پروین ہے۔ وہ صحافی، وہ پترکار دوپہر کے وقت اس عورت کے گھر جا پہنچا، کیونکہ وہ عورت رات کو روزی کمانے میں بیزی ہوتی ہے، اسی وجہ سے دن میں ملاقات کرنی پڑی۔ ویسے بھی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کی روزی کمانے کے وقت اس کو مشکل میں ڈال دے۔ انہوں نے بہت عزت کے ساتھ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، خاطر مدارات کی۔ ان کا حال پوچھنے کے بعد پترکار نے سوال کیا کہ آپ اس بے لذت کام میں کیسے پھنس گئی؟ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر اداسی چھلکی، مگر پھر مسکرا کر بولی کہ عشق ہو گیا تھا، محبت میں اندھی ہو کر گھر سے بھاگ نکلی۔ کچھ دن محبوب نے چار دیواری میں میری چادر اتار کر دل و جان سے محبت کی، اس کے بعد نہ سر ڈھانپنے کو دیوار رہی نہ چادر رہی، اور جب واپسی کا سفر کرنے کا سوچا تو خیال آیا کہ بھاگنے کا فیصلہ تو میرا تھا، اب اگر گھر گئی تو جو تھوڑی بہت والدین کی عزت بچی ہے وہ بھی لوگ تار تار کر دیں گے۔ رہنے کو ایک جگہ ٹھکانہ ملا جہاں مجھ جیسی لڑکیاں تھیں، وہ بس پھر جسم ہی روزی روٹی کا سبب بن گیا۔ سوال کیا گیا کہ ماں باپ تو معاف کر دیتے ہیں، ان کا دل نرم ہوتا ہے، تم ایک بار چلی جاتی؟ تو وہ مسکرا کر بولی، معاف تو اللہ بھی کرتا ہے لیکن لوگ معاف نہیں کرتے۔
عورت کا منہ کالا ہو جائے تو پھر یہ دنیا والے کبھی گورا ہونے نہیں دیتے، مرتے دم تک کالا ہی رہتا ہے۔ سوال کیا گیا کہ چلیں بھیک مانگ لیتی، کم سے کم جسم فروشی سے تو اچھا کام ہے، تو بولی یہ سب کتابی باتیں ہیں، کوئی کسی بھکارن کو کرائے کا کمرہ بھی نہیں دیتا، جھونپڑی میں بھی نہیں رکھتا، عزت بیچ کر کم سے کم عزت سے تو رہ لیتی ہوں، اپنا گھر ہے، اپنا بستر ہے، اس دنیا میں اسی کی عزت ہے جس کے پاس پیسہ ہے۔ یہ دنیا تو منافق لوگوں سے بھری پڑی ہے جو نیکی کا درس دیتے ہیں اور اندر سے شیطان ہوتے ہیں۔ کسی کو آپ کہیں کہ طوائف سے شادی کرے گا تو وہیں بولتی بند ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، پترکار نے سوال کیا کہ محبت کیا ہے، تو کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولی کہ محبت بھی ایک دھندا ہے، مرد اپنی رقم ویسٹ کرتا ہے اور پھر محبوبہ کے جسم سے کھیل کر سود سمیت واپس لیتا ہے۔ اب وہ عورت اپنے محبوب کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، مرضی ہے شادی کر لے اور مرضی ہے چھوڑ دے۔ جو لوگ سچ میں محبت کرتے ہیں وہ نکاح کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ گناہ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، تو بولی کہ جب انسان گندگی کے ڈھیر میں رہنے لگ جائے تو پھر اسے بدبو کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ خوشبو اس کے لیے زہر بن جاتی ہے۔ بس اپنا بھی معاملہ ایسے ہی ہے۔ سوال کیا گیا کہ نوکری کر لیتی، کہیں شادی کر لیتی تو بھی تو گناہ سے بچ سکتی تھی، تو بولی کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ لڑکی اکیلی ہے، اس کا کوئی نہیں، تو بھیڑیے بن جاتے ہیں کہ شادی شدہ مرد ہو یا کنوارا، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا عورت کو جینے نہیں دیتی، لیکن 10 جتنے مرضی کروا لو، ایسے ایسے نیکیوں کے درس دیں گے، شکل مومنوں والی اور کرتوت کافروں والے کرتے ہیں۔ پھر بولی شادی کون کرے گا؟ آج کل لوگ ایک دوسرے کا جھوٹا پانی نہیں پیتے، آپ شادی کی بات کرتے ہیں۔ اب تو قبر تک یہ گناہ ساتھ ہی رہے گا۔ سوال کیا گیا کہ یہ روز قبرستان جا کر قبر میں بیٹھ کر یہ سب کیا معاملہ ہے، آپ ایسا کیوں کرتی ہیں اور قبر کیوں کھدوا رکھی ہے؟ وہ بولی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، حافظ قرآن ہوں، اور میں ڈرتی ہوں کہ میرے بعد میری قبر کا انتظام کون کرے گا، میرا تو دور دور تک کوئی اپنا نہیں، اسی ڈر میں نے اپنی کمائی سے اپنی زندگی میں قبر خرید رکھی ہے اور کھدوا بھی لی ہے۔ پھر سوچا کہ میری بخشش کا ذریعہ کون ہوگا، میری نہ اولاد ہے نہ کوئی اور ہے جو میری قبر پر آ کر مغفرت کی دعا کرے گا، تو میں حافظ قرآن ہوں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میں روز جاتی ہوں، دوپہر کے وقت سے مغرب کے وقت تک اپنی قبر پر پڑھائی کرتی ہوں، مرنے سے پہلے کہ شاید اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری بخشش کر دے۔ بس یہی سوچ کر کہ سب کرتی ہوں، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ رکھا ہے، اس کی مرضی ہے جہنم میں ڈالے یا جنت میں ڈالے۔ خود کشی بھی حرام ہے، جسم فروشی بھی حرام ہے، مرنے کی ہمت نہیں تھی تو اسی لیے یہ کام کر رہی ہوں۔ دلوں کا حال تو وہی جانتا ہے، بس یہ امید دل میں رکھی ہے کہ میں ابھی سے اپنی قبر کے لیے کچھ اکٹھا کر لوں۔ دنیا والے تو بس پھٹے کپڑے اور چست کپڑے دیکھ کر مزے لیتے ہیں، یہ لوگ تو ہمیں دیکھ کر استغفار پڑھ پڑھ کر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی چسکے لے لے کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، انٹرویو کافی لمبا ہو سکتا تھا، لیکن ان کے ایک چاہنے والے کی کال آ گئی تو انہیں جانا پڑا، اور جاتے جاتے کہہ گئی کہ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستوں، اس عورت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو مرنے سے پہلے ہی اپنی قبر کھود کر اس میں قرآن خوانی کرتی رہی، کلام پاک پڑھتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کی قبر پر کوئی نہیں آئے گا؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا اظہار رہتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔